اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ کے ساتھ میں درود پاک کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس میں ایک بہن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ درود پاک کی جرنی جب شروع ہوئی تو کچھ خواہشات کو پوری کرنے پہ شروع ہوئی۔ اب وہ خواہشات ملی کہ نہیں ملی ایک الگ کانسیپٹ ہے، لیکن آگے جو بہت کچھ ملا وہ یہ شیئر کرنا چاہتی ہیں، اور وہ یہ کہ کہتی ہیں سب سے پہلے تو درود پاک کی جرنی لگی میرے ساتھ، اس میں مجھے تھا کہ شاید مجھے خواب آئیں گے، جیسے سنا گیا تھا کہ خواب آتے ہیں سچے اور لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے، تو کہتی وہ سب تو ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے خوابوں سے میں تھکنے لگ گئی تھی۔ ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا میرے پر کہ جتنا میں درود پاک پڑھتی تھی، اور اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا رات کو جو خواب آتے تھے وہ اتنے گھبرا دینے والے ہوتے تھے کہ میں اللہ سے اٹھ کے کہتی تھی کہ یا اللہ مجھے خواب نہ آئے، مجھے یاد ہی نہ رہے کہ مجھے یہ خواب آ رہے ہیں۔ اور پھر کہتی ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا کہ جب خواب آنا بند ہو گئے اگلے دن سے ہی، بلکہ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کہ مجھے اچھے خواب میں کیسے اب دیکھوں گی، جو اچھے ان میں میننگز تھے مجھے جان چکی تھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے ان خوابوں کو، جو اتنے خوفناک آ رہے تھے، جو اتنا ڈسٹرب کر دیتے تھے کبھی اپنے پیاروں کے بارے میں، لیکن الحمدللہ کہتی ہے اس کے بیچ میں جو امپورٹنٹ خواب ہوتا تھا اللہ تو رب العزت ان کو دکھا دیتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ اسی طرح کے کچھ خواب مجھے یاد رہ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ اپنی والدہ کے بارے میں خواب آتے تھے اور ان کو منع بھی کرنے کی کوشش کرتی تھی یہ کافی چیزوں کے بارے میں، تو کہہ رہی ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ غلط تھا، اتنا پتہ لگ رہا تھا پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں درود پاک تو پڑھ رہی ہوں، تو ایسے لگ رہا تھا کہ درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، زندگی کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھیانک خواب مجھے کیوں آ رہے ہیں، کیوں ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے کہ کچھ ہے، اور بار بار کہتی جب درود پاک نہیں پڑھتی تو ایسے لگتا کہ جیسے کہ کچھ نہ کچھ خرابی ہو جائے گی آج، یا پھر آج وہ سکون نہیں ہے۔ یعنی ان کے درود پاک پڑھنے سے ان کو اتنا پتہ لگ گیا درود ابراہیمی پڑھنے سے کہ ان کی لائف میں کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ درود پاک پڑھنے سے درود ابراہیمی کی برکت سے وہ چیزیں سمجھ لیں ان کے گرد ایک ڈھال بن گئی تھی۔ لیکن ابھی جو آگے چیزیں شروع ہونی تھی وہ یہ کہ ان کو ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ سلوشن تو پتہ لگے کہ بھئی ہم کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنا احساس ہو گیا تھا کہ درود پاک پڑھے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، ان کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی لوگ ہیں ان کا برا چاہتے ہیں یا کچھ بھی ہے ان سین ہے، وہ سب چیزیں کہتی ہیں میں سمجھ گئی تھی کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے وہ سب کنٹرول میں ہیں، اپنے اپنے مدار میں ہیں، میرے دائرے میں داخل وہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح درود پاک پڑھتی رہی اور پھر ہوا کچھ یوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلوشن بتا دیا کہ یہ کیا پڑھیں، اور جس میں انہوں نے سورۃ البقرہ کو شامل کیا، استغفار کو شامل کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو بولا جاتا ہے اجازت کے ساتھ ان سب کو پڑھے، اس کا بھی طریقہ پراپر ان کو پتہ لگا جو میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا بعد میں۔ اب اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی ہوا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سے جوڑا۔ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں ہمارے پاس کیا کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، تو کہتی ہے اصل جو قرآن کے معنی تھے وہ ان کو سمجھ آنا شروع ہوئے کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کس طرح کا بنانا چاہ رہا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے، اللہ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ تو یہ جو ان کی جرنی تھی قرآن کے ساتھ بھی وہ بھی الحمدللہ درود پاک سے جڑی، اور اللہ رب العزت نے ان پہ اتنا کرم کیا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹریک سیدھا آ جانا، ابھی بھی ان کا ماننا ہے کہ اور بہت سی راہیں ہیں جو درود ابراہیمی پڑھنے سے کھل جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی بہت 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 مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں سے میں آپ سب کے ساتھ یہی کہوں گی کہ آپ اپنی درود کی جرنی شروع کر دیں، چاہے آپ روز 100 پڑھتے ہوں، چاہے آپ روز 300 پڑھتے ہوں۔ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ واقعہ کہ ایک بہن جو بہت پریشان تھی مسئلے مسائل میں، ان کو خواب میں آیا کہ 313 مرتبہ صرف درود پاک پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا تمہارے غموں کے لیے، مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے کافی ہے۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ درود پڑھنا ہے چاہے جتنا مرضی پڑھیں، چاہے رات کو سوتے ہوئے 11 دفعہ پڑھ لیں، صبح اٹھ کے 11 دفعہ پڑھ لیں، پر پڑھیں ضرور، چاہے نماز میں دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ پڑھ لیں، سیدھا ہاتھ رکھ کے 20 دفعہ پڑھ لیں۔ کہنے کی بات ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اور جو لوگ نہیں چھوڑتے نا مستقل مزاجی سے چلتے ہیں، بے شک وہ تھوڑا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو نا وہی عمل پسند ہے جو مستقل ہو، بے شک تھوڑا ہو پر مستقل ہو۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی، کبھی آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ تھوڑا سا درود پڑھتے ہیں لیکن ان کو روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آسانیاں کامرانیاں ان کے لیے آنے لگ جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ہزار مرتبہ بھی پڑھتے ہیں تب جا کے ان کا معاملہ حل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر ایک تو اللہ کی حکمت، دوسرا سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے گناہ اس آڑے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈفرنس نظر آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے
کہ جس شخص کے گناہ ہی نہیں ہوں گے اس پہ تو برکتیں ہی برسنی ہیں، رحمتیں ہی برسنی ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ سب جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہیں، گناہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ گناہ جس کو عام لے جاتے ہیں، ہم غیبت ہے، جس کو گوسپ کا نام دے دیا گیا، بہت ساری چیزیں۔ اب بات کی طرف آتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بندہ روکے کیسے، ختم کیسے کرے؟ سب سے پہلے درود پاک، استغفار بہت بہت ضروری ہے۔ استغفار تو ایسا نا کہ آپ دن کے شروع میں 1000 مرتبہ بھی استغفار پڑھ لیں گے نا تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے دن کے سارے کام آسانی سے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اب آپ کی مرضی آپ کتنا بڑھا لیں۔ درود پاک، قرآن پاک پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، صدقہ دینا، جو صدقہ ہے رد بلا ہے، یعنی اور وہ بلا کیسے آتی ہے ہم پہ؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ تمہارے پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو بلا کیوں ہم تک آئے گی؟ اسی لیے آئے گی کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ اکثر اوقات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت آتی ہے۔ تو سب سے اچھی جو ہے، اچھا میں یہاں پہ آزمائش کی بات ابھی نہیں کر رہی، میں صرف گناہ کی بات لے کے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب گناہ ہے نا ان کے لیے ہمیں صدقہ بھی دینا ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ روز 11 روپے ایک ڈبے میں ڈال لیں، جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر مہینے کا وہ دے دیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ آپ جتنا روز کا روز، اب اکثر لوگ کہیں گے ہم اکٹھا کر کے پیسے دے دیں، اگر آپ کو لگتا ہے ایسا مشکل ہو رہا ہے دے دیں، لیکن میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا ہے کہ جو ڈیلی کا ڈیلی صدقہ ہوتا ہے نا، بے شک وہ 11 روپے ہی ایک ڈبے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے پاس مسجد قریب ہے، چندہ صدقہ لیتے ہیں، چندہ تو نہیں خیر صدقہ لیتے ہیں، تو وہاں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے اس کا ایک اپنا ہی ڈفرینس ہے، الگ ہی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کھانا کھلانا۔ اگر آپ اپنی قسمت صحیح معنوں میں بدلنا چاہتے ہیں نا تو لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ ابھی آپ کی مرضی ہے، آپ نے ہفتے میں جو ہے وہ کسی ایک دن آپ کچھ پکا کر بانٹ دیں، بے شک آدھا کلو کچھ بانٹ دیں، دال بانٹ دیں، سبزی بانٹ دیں، کوئی سستی سے سستی چیز بانٹ دیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو جو بھی روز گھر آپ بنا رہے ہیں کچھ بھی، اس میں سے ایک پلیٹ کسی کو دے آئیں باہر، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا یہاں ایک اور چیز، باہر دینے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گھر میں پہلے آپ کی میڈ ہے وہ بھوکی ہے تو آپ باہر دے کر آ رہے ہیں۔ پہلے کوشش کریں آپ کے گھر میں جو لوگ آتے ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا ان کو دیں۔ ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک، کچھ آپ بنا رہے ہیں اپنے ہمسایوں میں بانٹ دیں۔ خوشبو اکثر اوقات ہم نے نوٹ کیا ہوگا، کہیں سے ہم گزرتے ہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اب الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شاید آپ کسی ایسے ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھا سکتے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ اگلے کا کیا من ہے، کیا نہیں کھایا اس نے۔ تو یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، چاہے آپ کھانا کسی غریب مسکین کو کھلائیں، چاہے گارڈ، چاہے ہم کہتے ہیں نا اکثر اوقات کہ نہیں گارڈ تو نوکری پہ ان کو کیا کر کے دینا، نہیں، کھانا کھانا ہے۔ وہ ایک تھی میرے جانے والے، انہوں نے کہا کہ نہ پیسے نہیں دینے فقیروں کو، یہ پتہ نہیں حق کے ہیں بھی کہ نہیں، کیا یہ اصل میں جو ہے وہ فقیر ہیں بھی کہ نہیں۔ وہ جو کیس پکڑا گیا تھا ڈیفینس میں، ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ جی انہوں نے میک اپ آرٹسٹ رکھا ہوا ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس، اور سب لوگ جو ہے وہ بھیس بدل کے جو ہے وہ مانگنے جاتے ہیں۔ تو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، کیا لوگ شعبدہ بازی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے کیسز میں دیکھیں کھانے کی تو سب کو ضرورت ہوتی ہے نا، پھر کھانا آپ کسی کو بھی دے دیں، چاہے آپ جو ہے وہ جو ہمارے دیکھتے ہیں فقیر ہے، کوئی گارڈ ہے، کوئی ایون کوئی ویسے راہ میں کوئی گزارا ہے اس کو دے دیں۔ ضرور ہے کہ کھانا دینے کے لیے کسی کو غریب ہونا ہی ضروری ہے، کھانا بانٹ دیں۔ جس نے ہاتھ پھیلا دیا، ہمارے کسی جانے والے نے کہا کہ اگر کسی نے ہاتھ آگے کر دیا کھانا لینے کے لیے تو پھر اس نے ہاتھ آگے کر دیا، اب آپ اس کو دے ہی دیں، چاہے وہ کسی پہ جاروں سے اترا ہے، اس نے اگر آپ سے مانگا ہے آپ اس کو دیں، اگر آپ بانٹ رہے ہیں اسپیشلی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کھانا کھلائیں، بہت کھلائیں۔ چاہے اب یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر وغیرہ بھی ملے، ان کو بھی آپ دیں۔ کہنے کی بات ہے کہ کھانا اس سم تھنگ کو ہر کسی کو چاہیے۔ آپ آج سارا دن بھوکے رہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں سروائیو کر جاؤں گی، ایک دن اور بھوکا رہ لیں، ٹانگیں وغیرہ کانپنے لگ جائیں گی، آپ کو بھی کھانا چاہیے ہوگا کہ نہیں؟ وہ ایک بادشاہ کی کہانی تھی نا، جس نے کہا مجھے جو سب سے لذیذ کھانا کھلائے گا اس کو پتہ نہیں انعام دوں گا یا کیا ہوگا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا لذیذ کھانا کھلاؤں گا، آپ نے اس پورے ایک دن تک کچھ کھانا نہیں ہے، یا شاید ایک ہفتے کا اس کو کہا ہوگا، پتہ نہیں، یا ایک دن تھا کچھ اس طرح۔ اب بادشاہ نے پورے ایک دن کھانا نہیں کھایا، جب کھانا آیا تو بادشاہ کے سامنے اس نے دال رکھی، دال روٹی رکھی یا دال چاول رکھے، کچھ اس طرح کی ڈش رکھی۔ اب بادشاہ نے جب وہ کھایا، پہلے تو حیران ہوا، لیکن کھایا جب تو بادشاہ نے کہا واقعی یہ تو بہت لذیذ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمیں کھانا، بھوک جب شدید لگی ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی آ جاتا ہے نا، پھر وہ بہت لذیذ لگتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ ہمیں جب کھانا کھلائیں گے نا ہم، تو ہماری قسمت بدلے گی۔ میں آپ کو یہ ایسا گن بتا رہی ہوں
کہ اگر آپ کھانا کھلائیں گے نا کسی کو، کھانا، یہ آپ کی ایسی قسمت بدلے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کے استطاعت میں ہے تو آپ کسی کو اگر کپڑے وغیرہ بھی دینے، ہاں یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہم کسی کو کپڑے دیں نا تو پلیز اچھے دیں، یہ نہیں کہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے اٹھا کے دے دو. اگر آپ یہ کپڑے دینے کے قابل نہیں ہیں انہیں کاٹیں اور انہیں جو ہے وہ ڈسٹنگ کپڑا بنا کے پھینک دیں. سمپل سی بات ہے. ہمیں خراب چیزیں نہیں دینی کسی کو. کیا ہم چاہیں گے ہمیں کو خراب چیزیں دے؟ تو خیر، لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ درود پاک پڑھتے جائیں، آپ کو خود ہی ان سب چیزوں کا پتہ لگتا جائے گا. یہ ایک ایسی جرنی ہے جو لامکاں تک ہے. یہ ایک ایسی جرنی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک ہمیں لے کے جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب کراتی ہے. اور وہ طریقے نہ صرف ہمیں پتہ لگتے ہیں بلکہ ہم ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، جن کے اوپر عمل کر کے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، قسمتیں بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پلیز. اور ایک اور بات میں یہاں شیئر کروں گی. میری امی کہتی ہیں کہ اگر کسی کو دے نہیں سکتے نا تو اس کے سامنے کھاؤ بھی مت. تو یہ کہنے کی بات ہے کہ اگر آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر آپ نے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لی ہیں تو کوشش کریں اسے کسی ایسے بلائنڈ بیگ میں ڈالیں جس میں نظر نہ آئے، کیونکہ آس پاس پھر کوئی آئے گا آپ سے مانگنے کے لیے، پھر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ ایک ڈسٹربنگ بات ہوتی ہے. اور اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دیں، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کی بات یہ ہے، ایک تو بہت کھانا بانٹیں. روز ایک جو بھی آپ سالن روٹی بنا رہے ہیں اس میں سے اگر ایک بات کہنے کی ہے کہ آپ نے 50 روپے کی مونگ پھلی لی ہے نا تو اس میں سے 10 روپے کی مونگ پھلی الگ سے کسی کو دے دیں. بات کہنے میں عجیب لگ رہی ہے 10 روپے کی مونگ پھلی، لیکن میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتی ہوں. میرے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ میں راول پنڈی میں اب تھی، اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر آئی، تو میرے خیال سے میں کالج وغیرہ میں تھی. تو مجھے چلغوزے نا کھانے کا بہت شوق تھا، اور چلغوزوں کا ریٹ تو بے تحاشا اوپر ہوا تھا. میں کوئی اتنی انکم تو میری تھی نہیں کہ میں ادھر سے لے کے چلغوزے لے لیتی. تو میں نے کیا کیا کہ بہت ہی فنی بات تھی کہ پہلے کبھی ایسا ہوا تھا کہ میں نے ایک انکل کو 100 روپے یا 50 روپے دیے تو انہوں نے مجھے چلغوزے دے دیے. تو مجھے لگا کہ مل جاتے ہیں 50-100 روپے پہ چلغوزے. تو وہ سڑک کے اوپر جب یہاں پہ ہم واک کر رہے تھے ادھر کچھ لوگ نا چلغوزے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے انکل کو کہا، میں نے کہا پلیز آپ مجھے نا یہ 50 روپے کے چلغوزے دیتے. انہوں نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور کہتے 50 روپے کے چلغوزے آتے ہیں، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ. پھر میں نے لیکن انہوں نے یہ کہا، میں نے کہا پیچھے والے ایک انکل نے تو دے دیا تھا. خیر میں آگے چلی گئی اور ایک اور مجھے چلغوزے والا نظر آیا، اس کو بھی میں نے کہا مجھے 50 روپے کے چلغوزے دیتے ہیں. اب یہاں پہ اس نے کیا، اس نے مجھے گنتی کی شاید 10-15 دانے دیے ہوں گے، بہت پرانی بات ہے، لیکن اس نے دیے مجھے، اس نے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. ٹھیک ہے، اور یہی میں کہتی ہوں اللہ اس کے بھاگ لگائے، آمین. بٹ کہنے کی یہاں بات ہے کہ آپ دیں ضرور، چاہے تھوڑا دیں پر دیں ضرور. تو بہت سارے لوگ بڑی فنی بات لگی 50 روپے کے چلغوزے لے رہی تھی. بٹ کہنے کی بات یہ ہے کہ بتانا بس یہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے پاس کم تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے 50 روپے کے چلغوزے دے دیے. اب پتہ نہیں اللہ نے اس کو کتنا دیا ہوگا. اس کی نیت ہے نا، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے کسی غریب کی ہی مدد کرنی ہے تو آپ کے لیے آسانیاں ہونی. یہ تو صلہ رحمی آپ جس کے ساتھ بھی کر لیں. چلے جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ رب العزت مرتے دم تک درود پاک سے جوڑے رکھے اور ہمیں صحیح تلفظ سے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف یہ بلکہ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیں. اور ایک اور دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو میں ادھر لنک بھی کر دیتی ہوں. ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین. یہ جتنی خوبصورت دعا بولنے میں ہے اتنی ہی کہیں اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں. جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کو حکمت عطا کریں گے. اور اس دعا کا دوسرا پارٹ ہے کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کریں. تو نیک لوگوں میں جب اللہ آپ کو شامل کرے گا تو پھر آپ کے کام بھی نیک ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آئیں گی آپ کے اوپر. اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں کہاں رکھیں گے؟ وہ جو خوبصورت حسین جگہ ہے ادھر رکھیں گے، جو انعام اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ادھر رکھیں گے. تو پلیز 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 جو میں نے باتیں بتائی ہیں کوشش کریں، اسپیشلی جو کھانا کھانے والی بات بتائی ہے نا اس کے اوپر ضرور عمل کیجیے گا. بے شک جو بھی گھر میں پکانا آدھی روٹی دے دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر کھانا تھوڑا بنا ہے تو آدھی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا سالن ڈال کے روٹی کے اوپر رکھ کے کسی شاپر میں ڈال کے دے دیں، یا ایسے ہی دے دیں. آپ دیکھیں آپ کی قسمت کیسے بدلتی ہے. کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دیں کہ ہم دینے والوں میں سے ہوں، لینے والوں میں سے نہیں. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں چن لیں اپنے ان بندوں میں سے جو کہ اللہ کے بندوں کے جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں، دینے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.